قرآن کریم کے اس آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول کے اوپر جمے رہے، ڈٹے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، اور یہ پیغام لے کر آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غمگین مت ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہے، تمہارے دوست تھے، تمہارے ساتھی تھے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے ان جنتوں میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تم مطالبہ کرو کہ ہمیں یہ چاہیے، نام لو وہ چیز حاضر ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ہیں، اور پھر ان دو چیزوں کے اوپر فوائد مرتب کیے ہیں اللہ پاک نے دنیا میں اور آخرت میں۔ انسان وہ دو چیزیں اختیار کرے، پھر اللہ جل شانہ کی نصرت، اللہ پاک کی مدد، اللہ جل شانہ کی معیت، اللہ کی طرف سے سکون اور سکینہ، اللہ پاک کی طرف سے اطمینان، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے تسلی، اور اس کے دل کو چین، یہ دنیا کے اندر نصیب ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی فرشتوں کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا، آخرت میں تو سب کچھ ہوگا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ اس آیت کریمہ میں اس چیز سے، پہلی چیز سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس سے مراد ایمان ہے۔ آپ دوسری تعبیر اس سے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے، اس لیے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے تو اس کو صرف اور صرف اللہ پر ایمان ہوتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ربوبیت کا قائل نہیں ہوتا، اور اللہ جل شانہ کا کسی درجے میں بھی انکار نہیں کرتا۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، یہ قول انہوں نے کہا، پھر اس پر جمے رہے۔ ہم کبھی باتیں سنتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے جو سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہے، عقل دی ہے، دوسری صلاحیتیں دی ہے، اس سے کام نہیں لیتے، سرسری طور پہ اس بات کا مفہوم یا کسی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سطحی مفہوم، اور یا خود سمجھتے ہیں، پھر اس کی حقیقت کیا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا یہ عنوان ہے، عنوان، مضمون کی سرخی، یا آپ کسی کتاب کا دیباچہ اس کو کہیں، مقدمہ، عنوان ہے۔ کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ لفظ جو اس سارے مضمون کا خلاصہ ایک دو لفظ کے اندر آپ اس کو اس کے سر اور پیشانی کے اوپر ذکر کریں موٹ جلی حروف سے، اس کو عنوان کہتے ہیں، ترجمۃ الباب۔ یہ ربنا اللہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ عنوان ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ اختیار کرنا ضروری ہے، صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تبوک سے
جب وہ تبوک کے قریب پہنچا تھا اور پھر اس کے لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آ سکے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے صحابہ کرام کو لے کر، تو دور اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں سے اس نے خط لکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا کہ تم ایمان لے آؤ، اسلم تسلم، ایمان لے آؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میں تو اسلام لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ لفظ اس نے زبان سے کہا۔ ربنا اللہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، آمنت باللہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اسلمت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اس کہنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، ایمان نہیں لایا۔ اس لیے کہ اس نے زبان سے تعبیر کی، لیکن وہ اس حقیقت کا قائل نہیں تھا جو اس لفظ کے پیچھے ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، خبر بانے پوئی گئی۔ ربنا اللہ ایک حقیقت ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمیں نفع دینے والا اللہ ہے اور ہمیں نقصان سے بچانے والا اللہ ہے، بیماریوں کا لانے والا اللہ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، ہمیں مصیبت سے نکالنے والا اللہ ہے۔ مال نہیں، جتہ نہیں، پارٹی نہیں، جماعت نہیں، کوئی تھانے دار نہیں، کوئی ایس ایچ او نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، کوئی ایم این اے نہیں۔ اس شخص کا ایمان کیا ہوگا کہ مشکل کے وقت اس کی نظریں اور اس کی زبان ان لوگوں کی طرف جاتی ہے کہ میرے پاس اتنے آدمی ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ پھر اس کو اکیلے چھوڑتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم جانو یہ جانے، اب کرے تمہارا کام۔ اس شخص کو اللہ جل شانہ پر وہ ایمان نہیں ہوتا جس ایمان کا اس سے مطالبہ ہے، اور یہ اپنے اس قول کے اندر جھوٹا ہے ایک حد تک۔ ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو دائرہ اسلام سے باہر کرتا ہے، جس طریقے سے ہرقل تھا، اس نے اسلم تو کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہنے کے باوجود ارشاد فرمایا کہ کذب عدو اللہ۔ ایک تو اللہ کا دشمن لفظ اس کو استعمال کیا، اور ایک یہ فرمایا کہ جھوٹ بولا اللہ کے دشمن۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اگرچہ دائرہ ایمان کے اندر ہو، لیکن اس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ ٹمٹماتی ہوئی روشنی، ٹمٹماتا ہوا دیا، ٹمٹماتی ہوئی آگ کہ ایک پھونک مارو تو وہ فوراً بجھ جائے، یہ ایمان ہوتا ہے اس کا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کی مثال سیلاب کی طرح ہے کہ سیلاب کا پانی آتا ہے تو بڑے بڑے پتھر روڑے ہم نے دیکھے ہیں بہا کر لے جاتے ہیں، راستے میں جو گند آتا ہے، جو اس نے کیا ہے گناہ، وہ سارا کا سارا ختم، پھر اس کے بعد وہ صحیح چلتا ہے۔ تو ربنا اللہ کا مطلب یہ، میں ربنا اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے، اس کی میں اطاعت کروں گا، اطاعت اور اپنا مطاع اس کو سمجھتا ہوں۔ ربنا اللہ، اپنے پروردگار کا ہر حکم مانوں گا، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، بنایا، اس نے مجھے جینے کے راستے میرے لیے کھلوائے، اور جو اسباب اور ضروریات اس میں میرے لیے ضروری تھی وہ ساری کی ساری میری حاجات مہیا کی، وہ میرا رب ہے اکیلا اللہ۔ یہ سب جس نے کہا اس کا ہر حکم میں مانوں گا۔ ربنا اللہ، وہ میرا رب ہے، پروردگار ہے، اس لیے کہ وہ جو کچھ میرے بارے میں حکم دیتا ہے سراسر اس میں میرا نفع ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ہر کام میں خیر ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کو جو حکم دیتا ہے اس میں خیر ہے۔ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا مال گیا، اس میں میرے لیے کیا خیر ہے؟ یقیناً خیر ہے۔ سود کے حرام ہونے کا اس میں انسان کے لیے خیر ہے، تجارت کے حلال ہونے کا اس میں انسان کے لیے خیر ہے، مردار کو حرام کرنے کا اس میں انسان کے لیے خیر ہے کہ مردار کو حرام سمجھے، نہ کھائے اس کو، مذبوحہ حلال شدہ جانور کو حلال سمجھنا اور اس کو انسان کے لیے، اپنے بندوں کے لیے حلال کرنا اللہ نے کیا ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہے جو اس پر عمل کرے، سراسر خیر ہے، اس میں 1% نہیں، لاکھویں حصے کے اندر بھی کمی نہیں ہے۔ جو حکم اللہ جل شانہ دیتا ہے اس میں خیر ہے،
اس پر عمل کرنے میں، جس بات سے منع کرتا ہے اس سے رکنے میں خیر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے۔ کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کی قضا اور تقدیر آتی ہے، مال چلا جاتا ہے، بظاہر اس کو شر سمجھتا ہے، اس کو شر کی نسبت ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ انسان اللہ جل شانہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر اس کے ساتھ معاملہ کرے تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ اگر اس کے خلاف چلے تو پھر وہ شر کے کھاتے میں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس بیٹھ گئے، اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، غم کو پاک بشدے سر، یہ پاکی ہے، صفائی ہے۔ اس نے کہا، وہ بوڑھا تھا، بل حم تفور لشیہن کبیر تقول تزیرہ القبور وتقول لا بأس طہور، یہ تو سخت بخار ہے اور ایک بوڑھے کو اس نے آ پکڑا ہے اور اس کو موت تک، قبر تک لے جائے گی، نہیں چھوڑے گی اس کو، اور آپ کہتے ہیں کہ طہور ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تسلی کے لیے تھی، اس کا جواب جب جواب دیا تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا جس طریقے سے تم سمجھتے۔ چنانچہ وہ مر گیا اسی حالت کے اندر۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد مبارک کے اوپر چلتا اور وہ اسی طرح یقین کرتا کہ واقعی یہ میرے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، تو اللہ پاک اسی طرح بنا دیتا، اس طرح سلوک کرتا۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ ربنا اللہ، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، یہ ایک لفظ نہیں۔ ربنا اللہ، عبادات میں اللہ جل شانہ کا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ معاملات میں وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے، رب مانتا ہے۔ تکوینیات کے اندر بھی اللہ کے ضابطوں پر عمل کرتا ہے۔ تکوینیات میں، تکوینیات کیا؟ کونی چیزیں، کونی چیزیں، آسمانی چیزیں، زمینی چیزیں، یعنی غیر اختیاری امور، بیمار ہونا، فقیر ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ بھوک لگتی ہے تو اللہ کا تکوینی ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ بھوک کو ختم کرنے کے لیے آپ کوشش کریں، تھوڑا سا چند قدم آگے پیچھے جائیں اور اپنے لیے کھانا تلاش کریں جو حلال اور جائز طریقہ ہے۔ یہ ہے بھوک کو ختم کرنے کا طریقہ۔ ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ سے مشروط اور معتبر بنایا ہے، اور یہ اللہ کا امتحان لیتا ہے۔ حالانکہ بندہ اللہ کا امتحان لے تو یہ کفر ہے۔ آپ اللہ کا امتحان لیتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں، موقوف کرتے ہیں اس پر۔ میں تو گھر نہیں جاؤں گا، میں تو بازار سے نہیں لاؤں گا، میں تو پکاؤں گا نہیں، میں دیکھتا ہوں میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے یا نہیں۔ اللہ کا کونی ضابطہ یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے حلال طریقے سے کچھ سعی اور کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، ایک مدعی تھا، دوسرا مدعا علیہ تھا۔ مدعی نے اپنا دعویٰ کیا کہ اس پر میرا یہ حق ہے، مدعا علیہ نے انکار کیا، اور گواہان پیش ہوئے، معاملہ قضا ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے حق میں فیصلہ کیا، دوسرا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ واپس ہوتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، حسبی اللہ، حسبی اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ میرے لیے تو اللہ کافی ہے۔ ہم لوگ یہ لفظ کہیں، اس میں اجر ہے، اور یہ اللہ جل شانہ پر توکل کی نشانی ہے۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، حسبی اللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھام گئے اور سمجھ گئے کہ اس شخص نے جو ظاہری معاملے کے لیے اپنے دلائل کو، اپنے گواہان کو اور اپنے دلائل کو جمع کرنا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف اور صرف اس لیے آیا تھا کہ بس میرا حق ہے، مجھے اللہ تعالیٰ دے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں تو ظاہری اصول کے مطابق کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے حق میں فیصلہ میں کروں وہ اس کا حق نہ بنے۔ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قاضی کی حیثیت سے فیصلہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دلائل کی روشنی میں
حقدار کو حق نہ پہنچے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار اگر کسی نے حرام کسی کا کھا لیا تو قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو معاملے کے اندر حد الوسع اپنی کوشش کرنی چاہیے، جو جائز اور حلال طریقے ہیں، گواہ ہے وغیرہ وغیرہ، قسم ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کریں۔ اگر اس کے بعد بھی اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو، وہ حقدار تھا، تو پھر یہ لفظ کہے حسبی اللہ۔ اس شخص نے چونکہ یہ کوشش نہیں کی تھی، ویسے آ گیا اور کچھ بھی اپنی طرف سے کوشش نہیں کی تھی کہ بس میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا مانا اور ارشاد فرمایا کہ حسبی اللہ۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے سارے اسباب جمع کرتے، پھر اس کے بعد کہتے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اس میں اسباب کے اختیار کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، جو جائز اسباب۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا تھا کہ بعض لوگ اللہ جل شانہ کا امتحان لیتے ہیں، حالانکہ اللہ جل شانہ کا امتحان لینے کا مطلب یہ ہے، میں طالب علم کا امتحان لیتا ہوں، مدرسے کے اندر پرچہ بناتا ہوں اور اس کو سوالیہ پرچہ دیتا ہوں، تو میرا مقصد اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ اس طالب علم کو اس سوالات کے جوابات یاد ہیں یا نہیں۔ اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا کوئی وہ ہے، لڑکا ہے جو سبق پڑھتا ہے، اس کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اس کو پرچہ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممتحن اس کو امتحان میں ڈالتا ہے کہ اس کو یہ مضامین یاد ہیں یا نہیں۔ امتحان اس کا لیا جاتا ہے جس میں قدرت ہو بھی اور شاید اس میں نہ بھی ہو، وہ کر بھی سکے نہ بھی کر سکے۔ تو یہ کہنا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا اللہ میرے سامنے ابھی دسترخوان لانے سے نازل کرے گا، مجھے پانی دے گا، یہ اللہ کا امتحان لینا ہے، اور اللہ کا امتحان لینا یہ کفر ہے اگر واقعی کسی شخص نے اللہ کا امتحان لیا۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں، قبل از نبوت بعد از نبوت، آپ نے کچھ کام، جو کام کیا ہے اس کے لیے آپ نے حتی الوسع کوشش نہ کی ہو، مجھے ایک واقعہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے۔ حتی الوسع کوشش۔ پانی نہیں ہے، پورے لشکر کو پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ابھی اللہ پاک نازل کرے گا، نہیں، آپ نے یہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کسی کے پاس پانی ہے؟ کوئی شخص کہتا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس برتن میں 1 مد پینے کے لیے پانی ہے۔ آپ نے اس کو منگایا، پھر اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوگی، پھر اس سے چشمے جاری ہو گئے، لشکر سیراب۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر یہ برتن لائے ہوئے، پانی میں انگلیاں ڈالے ہوئے اللہ پاک دے سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ آپ رب کا امتحان نہ لیں۔ تو بہرحال یہ عرض کرنا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنے اس قول کے اوپر جمے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تا دم آخر، آخری سانس تک اس سے ادھر ادھر نہ ہوئے۔ نماز شروع کی، پھر نماز چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ نوکری کے لیے میں دعا کر رہا تھا، نہیں ملی، تو اب نماز نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ بیعت کی اصلاح کے لیے، پھر بیعت چھوڑ دی، کیوں؟ وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی جس کے لیے میں نے بیعت کی۔ وظائف کرتا رہا، اب وظائف چھوڑ دی، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ثمرہ دنیا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ تو اللہ جل شانہ کے اوپر ہے، عمل کے اوپر پھل دینا، یہ نتیجہ ہے عمل کا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عمل کرنا آپ کے قبضے قدرت میں اللہ نے دیا ہے، نماز پڑھنا آپ کے قبضے میں ہے، اس پر نتیجہ اور ثمرہ مرتب کرنا اللہ کا کام ہے۔ اس کے لیے آپ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، عمل آپ برابر مسلسل کرتے رہیں۔ مصیبت کے اوپر صبر کرنا یہ عمل ہے آپ کا، آپ کریں، اس پر نتیجہ مرتب کرنا اللہ جل شانہ کا کام ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے۔ تکالیف آئیں، مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں، بھوک اور پیاس آیا، لیکن اس ایمان سے ہٹے نہیں ادھر ادھر۔ صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی ایمان لانے سے پہلے کیا تھی، اور ایمان لانے کے بعد کیا تکالیف ان پر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قوم نے 10 سال کے لیے بائیکاٹ کیا تھا، 10 سال کے لیے، 10 سال کے لیے ان کو کوئی چیز دینا بھی نہیں،
فروخت بھی نہیں کرنا، اس سے کوئی چیز لینا بھی نہیں، ان کو رشتہ دینا بھی نہیں، ان کا رشتہ کرنا بھی نہیں، ان کے ساتھ میل ملاپ بھی نہیں۔ انتہائی پیارے اس خاندان کے اندر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر نظر بند ہو گئے۔ 3 سال کے اندر، 3 سال تک وہ تھا، پھر اللہ کے حکم سے وہ معاہدہ ختم ہوا۔ جب خواب دیکھے گئے اور وہ جو خط لکھا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، جانوروں نے اس کو کھا لی۔ تو یہ تکالیف آئی، لیکن آپ نے، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ سب نے سہ لیے۔ یہ ثم استقاموا ہے، پھر استقامت اختیار کی۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ نمازیں پڑھتا رہا، تو اس کے گاؤں کے قریب ایک درخت تھا، لوگ اس کو پوچھتے تھے۔ اس شخص نے ایک دفعہ کلاڑی لی اور درخت کے کاٹنے کے لیے روانہ ہو گیا، چل پڑا۔ راستے میں ایک دوسرا شخص ملا، نوجوان، یہ بوڑھا ہے، وہ نوجوان تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ درخت توڑنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ لوگ اس کو پوچھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ جا اپنے نمازیں پڑھ اور اس درخت کو چھوڑ دے، تو اپنا نماز پڑھ۔ تو آج کل شیطان اور شیطان کے چیلے اور شیطان کے دوست آپ کو یہی کہتے ہیں، اس کام سے آپ کا کیا واسطہ؟ اپنی نمازیں پڑھ، اپنے لیے دعائیں کر، نوافل پڑھ، یہ بات نہ کر، اس طریقے سے کام نہ کر، یہ نہ کر۔ جو دین اسلام کے مختلف ذمہ داریاں اس امت کے اوپر آتی ہے وہ سارے کے سارے بند کرتے ہیں، گویا کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں توڑ دیتے ہیں۔ بس یہ شیطان اور شیطان کے چیلوں اور ساتھیوں کا کام ہوتا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جس میں سب کچھ ہے۔ وہ سب کچھ جب عمل کی صورت آئے اس پر عمل کرنا، اور جس کے ذمہ بیان لگا دیا گیا ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کا نقشہ رکھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے اس امت کی۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ اس بوڑھے میاں نے جو نیک تھا اس شخص کو گرا دیا۔ اس نے کہا اور کہا کہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں، تم میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں چھوڑتا ہوں، آپ جائیں، مجھے چھوڑ دیں۔ جب چھوڑ دیا پھر دوسری طرف سے آیا، دوسری جگہ، اور اس نے کہا کہ یہ پیسے لے لو اور اس کو، درخت کو چھوڑ دو، یہ پیسے تمہارے، تیری بیوی اور بچوں کے کام آئیں گے، غریب آدمی ہوں۔ اس نے پیسوں کے دیکھا، دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر گئی، اور وہ مال لینا اس نے پسند کی۔ یہ ثم استقاموا کے خلاف ہے۔ پیسو تنٹیں دل دا استقامت نہ دے، دا خلاف دا دین دا۔ مال تنٹیں دل، ډیر مال لے پا حرام طریقہ، پا سود پلار، پا دھوکا، پا دروغو، پا غش، پا ملاوٹ، پا خیانت، پا غصب، مختلف طریقوں سر اللہ استرازی دی تنٹیں دل، دا ضابطے ماتول، دا استقامت خلاف دا، اور دا اللہ جل شانہ ہوا دی آغا چا سر دی جسو کو استقامت اختیار کی۔ اس نے مال لے لیا اور کہا کہ میں ہر تیسرے دن تیرے پاس اتنے پیسے لا کر دوں گا، تیرے مسلح کے پاس پڑے ہوں گے۔ یہ چلا گیا، 3 دن گزر گئے، وہ شخص مال نہیں لے کے آیا، بیوی بھی اس کی خوش ہو گئی تھی، بچے بھی۔ 4تھے دن انتظار کیا، نہیں آیا۔ ایک دن پھر کلاڑی کندھے کے اوپر ڈال لی اور چل پڑا، میں درخت توڑتا ہوں۔ وہ شخص پھر راستے میں آیا، کہاں جاتے ہو؟ درخت توڑتا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا اور پھر پیسے نہیں لے۔ اس نے کہا آپ نہیں بلکہ آپ کا جتھا اور جماعت بھی اس درخت کو نہیں توڑ سکتا، نہیں کاٹ سکتا۔ لڑ پڑے۔ اس دفعہ اس نے اس کو گرایا اور قتل کرنا چاہا۔ اس نے کہا بس چھوڑ دو، میں درخت نہیں کاٹتا۔ لیکن پھر پوچھا کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ پھر پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ پہلے میں نے تجھے گرایا تھا، تو نے مجھے گرایا۔ اس نے کہا کہ وہ تیرا جانا اللہ کے لیے تھا، اب یہ اپنی ذات کے لیے تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، اللہ کی مدد ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ استقامت کے خلاف ہے۔ اللہ کے وعدے استقامت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے احکام کے مطابق ہوں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہ راستے کے اوپر چل پڑتا ہے۔ اور وہ بھی بتاؤں کہ جس کے اندر استقامت کی وجہ سے کیسے کیسے لوگ ڈٹے رہے۔ اس امت کے صحابہ کرام، عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے۔ رومی بادشاہ نے
شہزادی کا رشتہ دینے کی وعدہ کیا کہ تم اپنا دین اور مسلک چھوڑ دو، میرے پاس آ جاؤ، نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے بیٹی بیاہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر دھمکی دی اور بھوکا پیاسا رکھا، شراب اور خنزیر کا گوشت سامنے رکھا، انہوں نے نہیں کہا۔ پھر لالچ دی، پھر نہیں آئے، پھر دھمکی دی جلاؤں گا، اسی طریقے سے قتل کروں گا کہ دیکھ بھی نہیں۔ تیل گرم کیا اور اس کے ساتھ آدمی تھے تقریباً 80 کے قریب۔ ایک عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت ہے۔ اس تیل کے اندر، گرم کیے ہوئے تیل کے اندر، وہ بچے گرمی شی داغے گرمائش کم بھی، تیل چ گرم شی داغے حرارت ڈیر جاتے، گرم ہوئے کہ اس کے اندر ڈالوں گا، واپس ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں واپس ہو جاؤ۔ اس کا ایک ساتھی اس میں ڈال دی، ایک لمحے کے اندر وہ جل گیا، اس کا گوشت اور کھال اس سے الگ ہو گیا، ہڈیاں رہ گئی، ہڈیاں اوپر آ گئی، جب ہلکی اور جل جاتی۔ یہ سارا تماشا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے دیکھ لیا۔ ایک ساتھی کو اس طرح ختم، کہا کہ تمہاری باری بھی اس کے بعد آ رہی ہے، اب بھی چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا نہیں، پھر روانہ کیا ڈالنے کے لیے، تو یہ رونے لگے۔ تو اس جلاد نے کہا بادشاہ کو کہ صاحب یہ تو روتا ہے۔ اس نے کہا کہ واپس کر دو، اس لیے کہ یہ پشیمان ہو گیا۔ پھر کہا کہ اب پشیمان ہو گئے ہو، اب بھی میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے رونے سے تو نے یہ محسوس کر لیا کہ میں ڈر گیا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ میں تو روتا اس بات پر ہوں کہ یہ جو میرا مرنا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے لیے قربان کرنا ہے جس نے میری جان بنائی ہے۔ مجھے اگر جلا دیا گیا، میں ختم ہوا، تو پھر میں دوبارہ کچھ اللہ کے لیے نہیں کر سکوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے برابر میری روح ہو، میں مرتا رہوں جلد اور زندہ ہوتا رہوں، پھر مرتا رہوں، پھر زندہ ہوتا رہوں، اتنی بار ہو جائے جتنے بال ہیں، مجھے اس سے خوشی ہوگی۔ میں اس پر روتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ختم ہو جاؤں گا، پھر اللہ کے لیے دوبارہ میں قربانی نہیں دے سکوں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے تعجب کیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس کو چھوڑ دیا کہ میرے پیشانی کو بوسہ دو، واقعہ گزر گیا ہے۔ یہ ہے استقامت۔ اب اللہ جل شانہ کی مدد آ گئی، وہ بھی اور باقی ساتھی سارے کے سارے چھوڑ دیے گئے، اور اتنا اس کا اعزاز ہوا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ رسول، امیر المومنین خلیفہ ثانی نے اس کا استقبال مدینہ منورہ سے باہر کیا، اور سارے اہل مدینہ کو حکم دیا کہ سارے اس کے استقبال کے لیے نکلو اور سب اس کی پیشانی کو چومو۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ، یہ اعزاز دنیا میں ملا، آخرت میں کیا ہوگا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اس امت سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے۔ ایک واقعہ حدیث مبارک میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ یمن کی طرف تھا۔ اس بادشاہ کی بادشاہی وہ ایک جادوگر کے جادو کے زور پر تھی، جادوگر تھا، اس نے اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ بادشاہ بادشاہی کرتا تھا، اگر جادوگر ختم ہوتا تو بادشاہ کی بادشاہی بھی ختم ہو جاتی۔ تو اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، شاید میں مر جاؤں، کسی لڑکے کو آپ تلاش کریں، میرے پاس لے آئیں تاکہ میں اپنا جادو اس کو سکھاؤں، لیکن خیال سے کہ لڑکا ایسا ہو جو انتہائی فتین اور ذہین اور ذکی ہو، ہوشیار ہو، مسئلہ بتاتے ہی سمجھ جاتا ہو، بہت ہوشیار لڑکا، وہ لے کر آئے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تاکہ میں مر جاؤں تو پھر اس کے بل بوتے پر تمہاری بادشاہی جاری ہو۔ بادشاہ نے لڑکا دیکھا، وہ لے آیا، یہ جادوگر کے پاس پڑھتا تھا، گھر جاتا تھا، پھر آتا تھا، جس طریقے سے مکتب اور مدرسے میں بچے جاتے ہیں۔ راستے میں اس کا گزر اس زمانے کے ایک عابد اور راہب کے اوپر ہوتا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں میں بنی اسرائیل کا واقعہ حدیث مبارک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس راہب کے پاس سے وہ گزرتا تھا، اس کا دروازہ، اس کا عبادت خانے کا دروازہ کھلا تھا، یہ کھڑا ہو کر دیکھتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ نماز پڑھتا، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، یہ تو نماز نہیں جانتا تھا، اس کا تماشا دیکھتا۔ پھر ایک دفعہ اس کے پاس گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اس کی نماز پڑھتے ہو؟ اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اللہ ایک ہے۔ وہ مسلمان تھا اس زمانے کا۔ اس بچے نے کہا کہ مجھے تو آپ کا یہ دین پسند ہے، میں بھی اس طرح کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ مسلمان ہو گیا، اور طریقہ بتا دیا نماز کا، اور یہ کہا کہ آپ بادشاہ کے سامنے میرا اظہار نہ کرنا کہ مجھے فلاں نے یہ چیز سکھائی۔ اب یہ جب مسلمان ہوا تو ربنا اللہ کہتے ہوئے اس پر استقامت اختیار کر گیا۔ بچہ ہے، اس کے پاس امتحانات آتے گئے۔ کبھی امتحان ہوتا ہے انسان کی، اس سے ترقی ہوتی ہے۔ کبھی امتحان ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے مالی اور جانی تنزل ہوتا ہے، نیچے جلا جاتا ہے۔ وہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اس امتحان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ نیچے جانے کا جو امتحان ہے، بیماری ہے، مال ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر بار ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ نیچے گیا، سارا خسارے میں پڑ گیا، یہ بھی امتحان ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، سنگرے مخ وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائیں۔ جو سڑی ہوئی زی ہندوستان تتلو مال تشل گز ٹوپ والے ہو بلکس وتا گزراڑ ویدا گزو دا میدان او ٹوپس۔ اللہ پاک آزماتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا جیسا مومن دنیا میں نہیں۔ اب امتحان آتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو آزماتا ہے۔ اب تمہارے امتحان کا پتہ چلے گا۔ اللہ جل شانہ کو ہر شخص کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد یہ علم ہے کہ یہ شخص کافر ہے یا مومن ہے، گناہگار ہے یا مطیع ہے، یہ امتحان میں کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ دنیا میں امتحان لیتا ہے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ میں کیسا ہوں، اور اس کے بنی نو بھائیوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ کیسا ہے، اور قیامت کے دن اس پر حجت بھی قائم ہو جائے کہ یہ کیسا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر اللہ جل شانہ کے علم میں میری برائی تھی، اللہ پاک ہم سب کو گناہ سے بچائے، اور اس کا ظہور دنیا میں نہ ہوتا اور اللہ پاک مجھے اس کی سزا آخرت میں دیتا، تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ مجھ سے تو کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوا، آپ نے کس طریقے سے صادر؟ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ برا آدمی۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس دنیا کا میدان کہ یہ دیکھیں آپ نے فلاں جگہ یہ غلطی کی، فلاں جگہ یہ غلطی کی، فلاں جگہ یہ غلطی کی، یہ خلاف ورزی کی، وہ اقرار کرے گا، پہلے انکار کرے گا پھر اقرار کرے گا۔ تو اس شخص نے جب یہ کہا، اس لڑکے نے، بچے نے، اس راہب نے یہ کہا کہ جب تم یہاں ٹھہرتے ہو میرے پاس چند منٹ، اگر ساحر نے تجھ سے پوچھا، جادوگر نے، کہ تم نے دیر کیوں کر دی، تو تم کہہ دینا کہ میں گھر سے دیر سے نکلا ہوں، اور اگر گھر والوں نے پوچھا تو تم کہہ دینا کہ ساحر کے پاس میں تھا، دیر ہو گئی۔ اس طریقے سے اس نے دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھی۔ تفصیل تو آدمی بہت زمانے کے اندر سیکھتا ہے، لیکن ایمان اس کا مضبوط ہو، پہلے ایمان ہوتا ہے۔ اس لڑکے کا ایمان مضبوط ہو۔ ایک دفعہ اس شہر کے اندر، جس شہر میں یہ جادوگر کے پاس جاتا تھا، ایک بلا آئی تھی، اور بعض کتابوں نے تشریح کی ہے اس کی کہ وہ شہر تھا۔ شہر کے اندر جانے کا جو دروازہ تھا، جس طریقے سے پشاور کے دروازے تھے ایک زمانے میں، کوہٹئی، لاہورئی، یشنگرئی، کابلئی، اسی طریقے سے دروازہ تھا، فصیل ہوتے تھے دیواریں۔ اس دروازے کے اندر شیر پڑا ہوا تھا، بہت بڑا شیر۔ شیر تو شیر ہوتا ہے، سارے لوگ اس سے ڈر رہے تھے، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ باہر آ سکتا ہے۔ بادشاہ کے پاس بھی اس کے ختم کرنے کا اور ہٹانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ تو یہ لڑکا گیا، اس کو پتہ چلا کہ شہر کے دروازے میں یہ ہے۔ اس نے دل میں کہا کہ یا اللہ، اگر وہ راہب جس کے پاس میں سیکھتا ہوں، وہ عابد آدمی نیک، وہ سچا ہے اور آپ کا نیک بندہ ہے، تو اس مصیبت کو راستے سے ٹلا دے۔ وہ سچا ہے اور یہ جادوگر جھوٹا ہے، تو اس مصیبت کو راستے سے ٹلا دے۔ اس نے ایک پتھر لیا اور یوں پھینکا۔ یہ سبب اختیار کیا اس نے پتھر، اس لیے کہ اس کے پاس یہی بس تھا۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ اللہ کا امتحان نہیں لینا چاہیے، جو چیزیں ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے پاس نہ بندوق تھا، نہ دبابہ تھا، ٹینک تھا، نہ توپ تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، نہ فوج تھا، پتھر ہی تھا۔ پتھر اٹھایا اور اس کو مار دیا، وہ شیر مر گیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بادشاہ سے
یہ کام نہ ہو سکا اور ایک لڑکے نے یہ کام کر کے دکھایا. چیخیں لگ گئی شہر کے اندر کہ وہ لڑکا اس نے شیر کو مار دیا، لڑکے نے مار دیا. اس کے بعد لوگوں میں یہ بات پھیل گئی. ایک وزیر تھا، وہ اندھا تھا. اس نے کہا کہ میری آنکھیں درست کرا لو، تم بڑے کام کے آدمی ہو، میرے آنکھیں ٹھیک کرا لو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میری بیماری ٹھیک کر دو. یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے کافر تو نہیں ہوں گے، اگر عقیدہ ہے تو پھر کافر بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. آپ کہیں کہ میری بیماری کا علاج کرا دیں ڈاکٹر صاحب، اللہ پاک شفا دے گا. اگر کسی ملنگ اور فقیر کے بارے میں کے پاس جاتے ہیں، مجھے بیٹھا دے دو، اب یہ کفری الفاظ ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس تو علاج ہے نہیں، کوئی طریقہ ہے نہیں. بیٹھا تو تب ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، اور یہ وہ طریقہ نہیں کر سکتا، اور پھر آپ کو بیٹھا کیسے دے گا؟ تو یہ غلط ہے. تو اس نے کہا کہ میری آنکھیں درست کرا لوں. تو لڑکے نے فوراً، ایمان تھا، اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، ایسا نہ کہو، بلکہ آنکھیں میں ٹھیک نہیں کر سکتا، آنکھیں ٹھیک کرنا والی ذات وہ اللہ کی ہے، میں اس سے دعا مانگوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ آپ اس کو مانیں گے تو. اس نے کہا میں مانتا ہوں اللہ کو. اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اس نے دعا کی. بادشاہ کے پاس وزیر گیا. اس نے کہا وزیر صاحب آنکھیں کیسے آ گئی؟ اس نے کہا کہ اس لڑکے نے، وہ اس لڑکے کا رب ہے، اس کے رب نے ٹھیک کی. اب یہ وزیر مسلمان ہے. بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا. حکومتوں کی سیڑھی تو پھر تیز ہوتی ہے. پھر اس کو پکڑا، اس سے پوچھا کہ یہ لڑکے نے لڑکے کو پکڑا. پھر لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس راہب نے بتایا. تو بادشاہ نے راہب کو اور اس وزیر کو، دونوں کو قتل کر دیا. لڑکے کو چھوڑا اس لیے کہ لڑکے کے اوپر اس کا بہت خرچہ ہوا. آج کل کسی فوجی جرنیل کے اوپر حکومت کا بڑا سرمایہ صرف ہوتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ سارے سپاہی کٹ مارے لیکن جرنیل بچ جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر بہت کچھ خرچ ہوا. اس لڑکے کے اوپر خرچ ہوا. تھا بادشاہ نے اسے کہا کہ دیکھو اس طریقے سے میں بھی تمہیں ماروں گا، لیکن ایک شرط پر نہیں مارتا، وہ یہ کہ اگر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، اس نئے مذہب کو، اس واپس اپنے دین کے اوپر آتے ہو، اس لیے کہ میں نے تیرے اوپر خرچہ کیا. اس نے کہا کہ نہیں. فوج کو بادشاہ نے ساتھ دیا اور فوج کو کہا کہ اس اونچے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ. جب وہاں چوٹی کے اوپر چلا جائے تو اس سے یہ اقرار لینا کہ اگر یہ واپس ہوتا ہے تو لے آؤ، اگر نہیں تو اس کو پہاڑ سے نیچے گرا. یہ جب گیا تو یہ مومن تھا، اس نے ربنا اللہ کہا تھا، اس پر ڈٹا رہا تھا. اس نے کہا کہ یا اللہ ان لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ رکھ. صرف یہ دعا کرنی تھی کہ زلزلہ آیا، پہاڑ ہل گیا، وہ سارے کے سارے سپاہی گر گئے، پتھروں کے اندر سارے مر گئے، اور صرف اکیلا یہ بچ گیا. اللہ اس طرح کر سکتا ہے. اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. زلزلے آئے ہیں، مکاناتوں کی چھتیں گری ہیں، چھوٹا بچہ شیر خوار دودھ پیتا وہ بچ گیا ہے، سارے لوگ مر گئے. یہ آیا. پھر ایمان ایسا تھا کہ بادشاہ کے شہر سے باہر بھی نہیں جاتا. بادشاہ کو پتہ چلا لڑکا آیا ہے، گلی کوچوں میں پھرتا ہے. پھر اس کو پکڑ لیا. بھائی کیا سپاہی کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ سپاہی تو مر گئے. کس طرح مر گئے؟ ایسے مر گئے. پھر اس نے دوسرے سپاہی اس کے ساتھ کی اور کہا کہ اس کو کشتی میں سوار کراؤ، سمندر میں لے جاؤ دور. یہ بادشاہ، یہ ذو نواس اس کا نام تھا، یہ یمن میں رہتا تھا، اور یمن کے قریب ہے سمندر، اور اس کو دور لے جاؤ. اس سے پھر کہو کہ اگر یہ واپس ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو سمندر میں گرا دو، غرق کر دو. اس کو کشتی میں پولیس والوں نے بٹھا دیا، اس زمانے کے جو سپاہی تھے، اور جب دور لے گئے تو وہاں پر کہا کہ واپس ہو جاؤ. اس نے کہا نہیں. جب وہ اس کو گرانا چاہتے تھے، اس نے دل میں کہا کہ یا اللہ ان لوگوں کے شر سے مجھے بچا. تو کشتی الٹ گئی، سارے غرق ہو گئے. یہ تختے کے اوپر بچ گیا، کنارے پہ آ گیا. بادشاہ کو پھر اطلاع ہوئی لڑکا آیا ہے. اس نے کہا سپاہی کہاں گئے؟ کہتے وہ تو سارے کے سارے غرق ہوئے. اس کو کہتے ہیں استقامت. اس کا ثمرہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے. آپ ایمان پر ڈٹے رہیں، مضبوط رہیں. اللہ کے فرشتے، اور اللہ کو کسی اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے. اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کا مال جائے گا، آپ کی زمین جائے گی، آپ کی جائیداد ختم ہوگی، لیکن آپ اللہ کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، جمے رہے اللہ کے دین کے اوپر. اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دل مطمئن رہے گا. یہ آیا
اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ تم مجھے خواہ مرواتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا میں یہ طریقہ بتاتا ہوں، آپ مجھے اس طریقے پر مارتے ہو۔ حدیث مبارک میں یہ واقعہ تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ میرا کمان ہے اور یہ میرے تیر ہیں، یہ لے لو۔ دادا کا زمانے وسلہ ہوا، یہ کمان ہے میری اور یہ تیر ہیں، یہ لے لو اور کمان میں تیر ڈال لو اور مجھے کسی درخت کے ساتھ لٹکاؤ اور سارے لوگوں کو جمع کرو، جتنی بھی آپ کی یعنی حکومت کے اندر لوگ رہتے ہیں، مرد اور عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع کرو، وسیع میدان دیکھو، وہ تماشا دیکھیں، اور پھر تیر چلاتے وقت صرف یہ لفظ کہو، بسم رب ھذا الغلام، بسم رب ھذا الغلام، کہ اس غلام کے پروردگار کے نام پر میں یہ تیر پھینکتا ہوں۔ یہ لفظ بادشاہ نے کہا ہے۔ اس میں اس لڑکے کا ایک اپنا مشن تھا، وہ یہ تھا کہ میں تو مر جاؤں گا لیکن سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو بادشاہ نے تیر لیا، کمان میں رکھا اور پھینکا، اور یہ لفظ کہا پھینکتے وقت بسم رب ھذا الغلام۔ جیسے ہی پھینکا تو یہ اس جگہ کے اوپر وہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا، خون اس سے بہہ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا، پوری مملکت کے اندر یہ شہرت پھیلی ہوئی تھی کہ یہ لڑکا کسی طریقے سے مرتا نہیں اور یہ جو کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایسی قوت ہے اس کے پاس، یہ اس کو بادشاہ بھی نہیں مار سکتا۔ اب جب لڑکے کے بتائے ہوئے طریقے کو جو سارے لوگوں نے سنا اور اس طریقے پر یہ مر گیا تو لوگ سمجھ گئے کہ لڑکے کے پاس ایک طاقت ہے، اس کے پیچھے رب ہے، اس رب کا ہاتھ ہے جو بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور وہ اس کے علاوہ رب ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو جیسے ہی وہ مر گیا تو سارے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے اوپر ہمارا ایمان۔ لڑکے کا رب اس لیے کہا کہ اگر وہ کہتے کہ آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، تو بادشاہ سمجھتا تھا کہ میں رب میں ہوں۔ یہ تصریح اس لیے کرنی تھی، اس لیے کہ وہ تو سب کا رب ہے، لڑکے کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے۔ تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ بہرحال آگے یہ واقعہ اور بھی ہے، سورہ بروج کے اندر پھر اس کا تذکرہ آتا ہے، لیکن مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ یہ ہے استقامت۔ اگر آدمی اللہ جل شانہ کو دکھائے کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، پھر یہ استقامت سامنے لے آئے، اختیار کرے، اب دیکھا جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی مدد کرتا ہے یا نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حقیقت اختیار کرے، اس پر جمع رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتریں گے، یہ سکینہ ہے، دل سکون میں رہتا ہے۔ اس کے ہاتھ پیروں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوگی، بیڑیاں ہوں گی، لیکن اس کا دل بڑا خوش ہوگا، مطمئن ہوگا۔ یہ فقر و فاقے سے گزر رہا ہوگا لیکن اس کا دل سکون میں ہوگا، چین میں ہوگا۔ تتنزل علیہم الملائکہ کا اثر یہ ہوگا۔ اس کے مقابلے میں دوسروں کے پاس مال ہوگا، محل ہوں گے، سواریاں ہوں گی، جتے ہوں گے، وہ بڑبڑائیں گے، چیخے ماریں گے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ بندوقیں اور ہر قسم کا اسلحہ ہوگا لیکن وہ روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے چین اور سکون اور اطمینان، اور فرشتے نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے یہ کہیں گے کہ ڈرو مت اور غمگین مت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے خوف کا تعلق الخوف علی ما آت والحزن علی ما فات، خوف کا تعلق آئندہ آنے والے مصائب سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق گزشتہ پر ہوتا ہے۔ تخافوا، ڈرو نہیں، آئندہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ پاک اچھی جگہ دے گا۔ اور ولا تحزنوا، غم مت کرو، یہ مت سمجھو کہ میں نے جو ایمان اختیار کیا تھا، جو نمازیں پڑھی تھی، جو نیک اعمال کیے تھے، جو حق کا ساتھ جس میدان میں جس جگہ پر دیا تھا، وہ تو ضائع ہو گیا۔ نہیں، کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ لا تحزنوا، غمگین مت ہو، غم کا تعلق گزشتہ اعمال پر ہوتا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی بشارت دیں گے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ بہرحال دنیا کے اندر میرے عزیزو، یہ رب کی ربوبیت کا اقرار جس کو ایمان کہتے ہیں، یہ ضروری ہے، اور اس پر استقامت جمع رہنا یہ ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ جل شانہ نصرت اور مدد عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا